بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سیرت النبی کا 7واں پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ مثالی زندگی نے آپ کو الصادق اور الامین اور ایسا محبوب بنا دیا تھا جس کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار پر مکہ کے ہر ایک چھوٹے بڑے کو پورا اعتماد تھا، مگر ان اعلیٰ اخلاق کے باوجود منصب نبوت کے فرائض اور ادا الفرائض کے طریقوں سے آپ قطعاً ناواقف تھے۔ قرآن مجید نے آپ کی شان یہ بیان کی، نہ آپ شاعر تھے، نہ ادیب کی حیثیت سے آپ کی شہرت تھی، نہ آپ کاہن یا نجوم دان تھے، نہ سابق مذہبوں سے آپ کو واقفیت تھی، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو کبھی یہ خیال آیا تھا کہ آپ پر کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ اس شہر میں جہاں آپ پلے تھے بڑھے تھے نبوت یا رسالت کا چرچا تھا۔ انتہا یہ کہ وہ قوم جس کے آپ فرد تھے امی تھی، یعنی نبوت سے ناآشنا، کیونکہ اس میں کوئی نبی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تھا، مگر ان کی تعلیمات فراموش ہو چکی تھیں، صرف دھندلے سے نشان باقی تھے۔ لیکن اب ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ ایسی قوم میں مکمل انقلاب برپا کر دیں جو اگرچہ گمراہ ہے مگر اپنے آپ کو تمام دنیا کی قوموں میں سب سے بہتر اور برتر سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ حق وہی ہے جس پر وہ قائم ہے۔ اس انقلاب کا آغاز خاص اس گروہ سے کریں جس کو نہ صرف اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ یہ فخر بھی ہے کہ وہ اپنے مذہب میں نہایت پختہ اور کٹر ہے۔ سب سے پہلے آپ کی حرم محترم صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا اور بروز دوشنبہ شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی، لہٰذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے اور بعثت سے اگلے روز بروز سہ شنبہ آپ کی ہمراہ نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور عرصے تک یعنی 1 سال تک، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھا۔ بعد ازاں آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ جب تک اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے بلا کسی تأمل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور اور تدبر کے اول وہلہ میں آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام میں کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر کے اس نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی توقف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاقل اور ہوش مند انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے اور مکہ کے ذی ثروت و ذی شوکت اور ذی اثر لوگوں میں تھے۔ ابو بکر نے ایسی حالت میں بلا کسی دباؤ کے اول وہلہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور لوگوں پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ کسی باپ اور بھائی سے اپنے اسلام کو مخفی نہیں رکھا اور اپنے احباب خاص طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے احباب و مخلصین میں سے جو آپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے۔ نمبر 1 عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹی یا درے میں جا کر پوشیدہ نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یکایک ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے، اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنے آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے گا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا، باپ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور اس کا متبع اور پیرو ہوں۔ ابو طالب نے کہا، بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے۔ جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ عفیف قندی حضرت عباس کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ اسی سلسلہ تجارت میں یمن بھی آمد و رفت رہتی تھی۔ عفیف قندی فرماتے ہیں، ایک بار میں مینا میں حضرت عباس کے ساتھ تھا۔ ایک شخص آیا اور اول نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیرو ہے، اور یہ عورت محمد بن عبداللہ کی بیوی ہے۔ عفیف بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی صومعہ میں یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو، ان لوگوں میں کوئی حرم مکہ کا رہنے والا تو نہیں؟ طلحہ نے کہا، میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا، کون احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ راہب نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، اور وہ آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔
میں فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ ابو بکر مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں مشرف اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو زید بن حارثہ اور علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ چوتھے یا 5ویں مسلمان میں اسلام لانے سے پیشتر یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میرا باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ناگہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا، واللہ یہ خواب حق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خواب ذکر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کر اور اسلام کو قبول کر، اور انشاءاللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا، اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا، مگر تیرے باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر، جو نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کسی نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی۔ خالد کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا، اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا، اور پھر یہ کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور جاہل بتلایا ہے۔ خالد کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ فرماتے ہیں۔ باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو سخت سست کہا اور گالیاں دیں، اور یہ کہا، اے کمینہ، تو میرے سامنے سے دور ہو جا، واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم کھانا بند کر لو گے تو اللہ جل شانہ مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے، اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ خالد اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے۔ آپ خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا کہ اللہ نے مجھ کو اس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کرتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا، چنانچہ اسی مرض میں میرا باپ مر گیا۔